اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ذکر کر کے یہ بتلایا ہے کہ والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا میرے نبیوں کا طریقہ ہے۔ والدین جیسے بھی ہوں ان کے لیے دعا کرنا یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ اور پھر دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا کا فائدہ بھی مومن کو ہوتا ہے، کافر یا منافق کو دعا کا فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قرآن کی زینت بنایا اور ارشاد فرمایا، لوگو اگر ابراہیم علیہ السلام کے والدین دعا کے اہل نہ ہوتے تو ان کی دعا کو میں قرآن کی زینت نہ بناتا۔ میں نے قرآن کی زینت بنا کر یہ تمہیں بتلایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین دعا کے حقدار ہے اور دعا ان تک پہنچتی ہے۔ اگر کسی کے والدین معاذ اللہ وہ کافر ہو یا مشرک ہو تو ان کو دعا فائدہ نہیں دیتی، بلکہ دعا جو ہے یہ مومن کو فائدہ دیتی ہے۔ تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کو دعا نے فائدہ نہ دینا تھا تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو منع فرما دیتا۔ اللہ نے منع نہیں فرمایا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قرآن کی زینت بنایا ہے۔ والدین مصطفیٰ ہوں یا والدین حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، ان کے متعلق ایسا نظریہ رکھنا کہ انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ تو معاذ اللہ مسلمان ہی نہیں، یہ قطعاً گمراہ عقیدہ ہے اور گمراہ نظریہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا نظریہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام طارق ہے، لیکن بعض لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بتاتے ہیں۔ وہ تو بت پرست تھا، بت فروش تھا، بت گر تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے والد اور والدہ نہ تو بت گر تھی، نہ بت فروش تھی اور نہ ہی بت پرست تھی، بلکہ وہ تو توحید پرست تھے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے تھے۔ رب ذوالجلال احکم الحاکمین جل وعلا کے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد رب کو سجدہ کرنے والے تھے، اور جو آزر تھا وہ بت پرست تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد توحید پرست تھے۔ اس کے دلائل کے اندر بے شمار آیات قرآنیہ ہیں، اور پھر احادیث نبویہ جو ہے یہ اس پہ شاہد ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے بارے میں یہ شکوک و شبہات جو ہیں وہ پیدا کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ تک، جن کی پشت کے اندر حضور علیہ السلام کا نور مبارک رہا ہے، وہ سارے کے سارے توحید پرست تھے اور رب کو سجدہ کرنے والے تھے، کسی بت کو ماتھا ٹیکنے والے نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس مدرسے سے فارغ تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس استاد کے شاگرد تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو رب کے بندے تھے، اور ان کو یہ چیز وراثت میں ملی تھی کہ تم نے بت کو سجدہ نہیں کرنا بلکہ رب کو سجدہ کرنا ہے۔ آج ہمارے بچوں کو اگر کلمہ نہ آتا ہو، اگر ہمارے بچوں کو دینی اسلام کی باتیں نہ آتی ہوں، لیکن وہ اپنے والدین کو دیکھتے ہیں کہ یہ مندر میں جاتے ہیں یا پھر یہ گردوارے میں جاتے ہیں یا
ہندوؤں کی یا سکھوں کی یا پھر یہودیوں اور عیسائیوں کی چرچ میں جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو کسی مدرسے سے پڑھے، نہ کسی استاد نے پڑھایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام جو ہی غار سے باہر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پرچار کیا، لوگوں کو یہ بتلایا کہ لوگوں آؤ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ تم ستاروں کی پوجا کرتے ہو، تم چاند کی پوجا کرتے ہو، تم سورج کی پوجا کرتے ہو، تم ہاتھوں سے بدائے ہوئے، ہاتھوں سے تراشے ہوئے، کبھی لکڑی اور پتھر کے بتوں کی پوجا کرتے ہو، ان سب کو چھوڑو، آؤ ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہاں سے سیکھا تھا؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے سیکھا تھا۔ اگر ماں توحید پرست نہ ہوتی، باپ توحید پرست نہ ہوتا تو کبھی ان کی والدہ جو ہے وہ توحید پرست نہ ہوتی۔ اگر وہ توحید پرست نہ ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام بھی توحید پرست نہ ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید پر ڈٹے رہنا اور ابتدا سے بچپن سے ہی توحید کی دعوت دینا، دعوت اللہ اور تبلیغ اسلام کو عام کرنا، یہ ان کی گھٹی میں رکھا گیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ بچپن کے کام ہی بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے والدین کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر رکھا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین یہ موحد تھے، مومن تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا، آزر نہیں تھا۔ یہ کتابوں کے اندر بچپن سے بچوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا جاتا ہے۔ وہ بت پرست تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق تھے، وہ بت پرست نہیں تھے بلکہ رب کی توحید پر یقین رکھنے والے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے بارے میں ایسا نظریہ رکھنا کہ معاذ اللہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، انہوں نے تو اسلام قبول نہیں کیا، یہ بھی غلط نظریہ ہے۔ کسی نبی کا والد گمراہ نہیں، کسی نبی کی ماں کافرہ نہیں، مشرکہ نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک ہے، ہر نبی پاک ہے، ان کے والدین پاک ہے۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین وہ ایمان والے تھے۔ اس کی دلیل سادی سی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ گندے برتن کے اندر ہم دودھ ڈالنا پسند نہیں کریں گے، تو یہ بتاؤ دودھ کو ہم نور بھی کہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے والد کی پشت میں اور ماں کے شکم کے اندر اللہ نے محمد مصطفیٰ کا نور رکھا ہے، تو برتن صاف سمجھ کے رکھا ہے۔ برتن صاف تھا تو پھر جو ہے وہ نور مصطفیٰ کو ان کے شکم کے اندر، ان کی پشتوں کے اندر رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، اور رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر بھی اس بات کی وضاحت فرمائی، فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، کہ حضور کا نور جو ہے وہ ساجدین کے اندر رہا، جو رب کو سجدہ کرنے والے تھے۔ اور علامہ محمود علوسی تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں، لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، کہ حضور علیہ السلام کا نور مبارک پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف اور پاک رحموں سے پاک پشتوں کی طرف منتقل ہوتا ہوتا یہ عبد مناف اور حضرت ہاشم تک پہنچا، حضرت ہاشم سے عبد المطلب تک پہنچا، حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ تک پہنچا، حضرت عبداللہ سے یہ نور حضرت آمینہ کے شکم اطہر میں پہنچا، اور وہاں سے پھر جو ہے وہ حضور عطا بن کر، سخا بن کر محمد مصطفیٰ آئے۔ رب ذوالجلال احکم الحاکمین جل وعلا نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو کہ نور مبارک کو ہمیشہ ساجدین کے اندر رکھا، اور حضور کے والدین حضرت آدم سے لے کر حضرت جناب بی بی آمینہ تک یہ سارے کے سارے پاک تھے، طیب تھے، طاہر تھے، اور ان کے شکم اطہر بھی پاک تھے اور ان کی پشتیں بھی پاک تھی۔ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف یہ منتقل ہوتا ہوا حضور علیہ السلام اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، اور اعلیٰ حضرت
عظیم البرکت اشیاء امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اس لیے فرماتے ہیں آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کے بارے میں آپ فرماتے ہیں ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں آج کہتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ گستاخ رسول ہے، فلاں گستاخ رسول ہے، فلاں گستاخ رسول ہے، اس نے حضور کی فلاں گستاخی کی، اس نے حضور کی فلاں گستاخی کی۔ میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی گستاخی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں مشرکانہ عقیدہ رکھنا، والدین کے بارے میں کفرانہ عقیدہ رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اگر کوئی شخص نیا مسلمان ہو، ہندو مذہب چھوڑ کر جو ہے وہ اسلام قبول کرے، کوئی سکھ مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرے، اور یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرے، عیسائی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرے، تو پھر صاحبوں ذرا سوچو تو صحیح، اگر کوئی بندہ اس کے ساتھ جھگڑا کر بیٹھے اور کہے تو یہودی کی اولاد ہے، تو عیسائی کا بیٹا ہے، تو سکھ کا بیٹا ہے، تو ہندو کا بیٹا ہے، تجھے کیا خبر اسلام کی؟ لیکن یہ تانا دینے سے یہ بتاؤ اس کے دل کے اندر کتنی تکلیف ہوگی، اس کے دل کے اندر کتنا جو ہے پریشانی محسوس ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام چھوڑ کر کفر کے اندر دوبارہ لوٹ جائے، لیکن اس کے والدین تو حقیقت میں ہے ہی ہندو، سکھ یا عیسائی یا یہودی، لیکن آمینہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے بارے میں جب کوئی بندہ یہ نظریہ رکھے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ کیا محسوس ہوتی ہوگی؟ کیا وہ رسول اللہ کو تکلیف نہیں دے رہا؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے، فرمایا جا رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں اتنا کفریہ عقیدہ اور مشرکانہ عقیدہ رکھ کے بندہ جو ہے وہ رسول اللہ کا کتنا بڑا گستاخ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، اور دعا جو ہے وہ ہے ہی مسلمان کے لیے۔ اس پہ ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ مرنے سے پہلے وصیت کر گیا، کہنے لگا اگر جب میں فوت ہو جاؤں تو میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا۔ میرے بھائی نے 50 آزاد کر دی ہے اور میں ابھی رہتا ہوں، میں نے اس وقت تک نہیں آزاد کرنے جب تک آپ مجھے حکم نہیں فرمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو لو کان مسلما، اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا، اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تم اس کی طرف سے صدقہ کرتے اس کو ثواب پہنچتا، تم اس کی طرف سے حج کرتے اس کو ثواب پہنچتا، تم اس کی طرف سے جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرتے اس کو ثواب پہنچتا، لہذا تیرا باپ مسلمان نہ تھا اس کو ثواب نہ پہنچے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ حضور علیہ السلام نے کسوٹی بتا دی اور دلیل دے دی، فرمایا لوگو سنو اس کو ثواب پہنچتا ہے جو ایمان والا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماں کی قبر پہ مقام ابوا پہ کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام روتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے پروردگار مجھے یہ اعزاز عطا فرما کہ میں اپنی ماں کو قبر سے زندہ کروں اور اس کو کلمہ پڑھاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت امام جلال الدین سیوطی الحاوی للفتاوی کے اندر اس بات کو نقل کرتے ہیں۔ امام سیوطی چھوٹا بندہ نہیں ہے، چھوٹا مولوی نہیں ہے، بلکہ امام سیوطی وہ عالم ہے، وہ حافظ الحدیث ہے۔ حافظ الحدیث اس بندے کو کہا جاتا ہے جو بندہ 5 لاکھ حدیث
بما عربی متن کے یاد رکھتا ہو، اس کی اسناد سے واقف ہو، ضعیف اور مرفوع اور موضوع اور صحیح کا جو ہے وہ ادراک رکھتا ہو، اس بندے کو حافظ الحدیث کہتے ہیں۔ وہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الحاوی للفتاوی کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدین کو قبروں سے زندہ کر کے ان کو کلمہ پڑھایا، پھر وہ قبروں کے اندر چلے گئے۔ اگر نہ بھی پڑھاتے تو وہ پھر بھی موحد تھے، وہ پھر بھی جو ہے وہ دین فطرت پر تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جس کی دلیل میں دینے لگا ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ دین فطرت ہے کیا؟ وہ دین اسلام ہے۔ دین فطرت دین اسلام ہے۔ بچہ جب بھی پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب آگے اس کے والدین ہیں، اس کو یہودی بنائے یا عیسائی بنائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ غلاموں، ماں مصطفیٰ کی مرتے ہوئے ابوا کے مقام پہ یہ فرما رہی تھی، اے ام ایمن، میں مروں گی نہیں بلکہ میں تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤں گی۔ وہ کہنے لگی، اے آمینہ تو کیسے نہیں مرے گی؟ لوگ تو دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے نام ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمانے لگی، میں ایسا طہر، ایسا پاک بیٹا جنم دے کر جا رہی ہو کہ میں مرنے والی نہیں، جب تک اس کا ذکر ہوتا رہے گا میرا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ تو اتنا جو ہے وہی جانتی ہوتی ہے جو اسلام والی ہوتی ہے، جو ایمان والی ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین پر ہے، جو دین لے کر آئے ہیں، جو وہ والدین سے رسول اللہ میں منتقل ہوا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ حضور تو 40 سال پہ اعلان نبوت کرنے سے پہلے، وحی کے نزول سے پہلے بھی رسول اللہ غار میں جا کر رب کو سجدہ کرتے تھے، بت کو سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال احکم الحاکمین جل وعلا ہمیں والدین مصطفیٰ اور والدین جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے متعلق صحیح نظریات رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔